ہوتی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور پھر ہندوستان نے جب اس کی فوجیں وہاں آ گئیں 27 اکتوبر 47 کو، اس وقت بھی یہاں جہانی پنڈت نہرو نے کہا ہے کہ ہماری لال چوک میں کہا ہے ہماری فوجیں ہمارے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی، ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور آپ کو اپنے پیدائشی حق کا استعمال کرنے کا موقع دیں گے. یہ ان کا وعدہ ہے اور تاریخ میں یہ لکھا جا چکا ہے. اور پھر 48 جنوری 48 میں خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا اور وہاں بحث و تمیز کے بعد 21 اپریل 48 کو پہلی قرارداد پاس ہوئی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر از ناٹ انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ فار دا پرماننٹ سیٹلمنٹ the Jammu and Kashmir people should be given right to self-determination so that they will decide their future. اس قرارداد پر ہندوستان نے دستخط کیے ہیں، ان کا نمائندہ وہاں تھا، اس کو تسلیم کیا ہے اور عالمی برادری اس کی گواہ ہے کہ بھائی جموں کشمیر کے بارے میں قرارداد پاس ہوئی ہے. اور اس طرح کی قراردادیں 18 کل ملا کر 18 قراردادیں ہیں اور ایک بھی قرارداد ایسی نہیں ہے جس پر ہندوستان نے دستخط نہ کیے ہوں. اور اس طرح ہندوستان کی قیادت اور ہندوستان کی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو وہ پورا کریں. اور پھر 75 کے بعد بھی دیکھا آپ لوگوں نے، ہم نے جمہوری طریقہ بھی اختیار کیا، ووٹ کے ذریعے بھی ہم نے آواز اٹھانا چاہیے، اسمبلی میں جا کر ہم نے آواز اٹھانا چاہیے، لیکن ہندوستان نے طاقت کے نشے میں آ کر کوئی ایسی آواز کی طرف کان نہیں دھرا جو پیسفل طریقے سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آوازیں اٹھتی تھیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا عسکریت کا بھی سہارا لیا گیا اور اس عسکریت کو ٹیررزم کا نام دے کر بدترین قسم کے اسٹیٹ ٹیررزم کا مقابلہ سامنا کر کے اس کا استعمال کر کے اس کو دبا دیا گیا. جانی گاندھی جی نے، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے تلاش حق، اس میں نے پڑھا ہے، خود میں نے پڑھا ہے، یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جس سسٹم میں، جس نظام میں انسانی اور اخلاقی اور مذہبی قدروں کا احترام نہ ہو، وہ سیاست اور وہ سسٹم وہ شیطانی کاروبار ہے. یہی شیطانی کاروبار چل رہا ہے آج، چاہے بھارت ہو چاہے کوئی اور ملک ہو جہاں ان قدروں کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا، وہی شیطانی کاروبار چل رہا ہے اور اسی شیطانی سیاست کا ہم لوگ شکار ہوئے جا رہے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا یہ ہمارا پیدائشی اور بنیادی حق ہے. اس کو آپ چاہے 8 لاکھ کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں، لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے. یہ جموں کشمیر کے عوام کی جو غالب اکثریت ہے، میں کہتا ہوں کہ ان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں، آواز اٹھائیں. اور بھارت کے 1 ارب 16 کروڑ لوگوں میں جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انسانی سماج کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، وہ اس ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھائیں، اس ظلم کے خلاف قلم اٹھائیں اور اس ظلم کے خلاف اپنا ان کا جو فرض بنتا ہے وہ اس کو انجام دینے کی کوشش کریں.